بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہودیوں کے عالم نے کچھ عجیب قسم کے سوال کیے تھے، تو کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے سوالوں کے جواب دیے تھے؟ بہت دلچسپ واقعہ ہے، آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سیدھا معلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اور آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس آئی اور وہ جناب علی کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے، اور نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ مولا علی کو علمی بنیاد پر شکست دے دے تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف یہودیوں کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور ہر طرف یہودیوں کا ڈنگا بجنے لگے گا۔ چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکل سوالات کریں گے تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکے۔ اب اس جماعت کے یہودیوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر جناب علی ان کے سوالات جواب دینے پر فقط تیار ہی ہو جائے اور جواب نہ بھی دے تو بھی وہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ مولا علی پر شرط لگانے والے تھے کہ ان کے سوالات کا جواب قرآن مجید کے بجائے تورات سے دیا جائے، اور اگر باب علم اس بات پر راضی ہو گئے تو انہیں قرآن سے ہٹنا ہوگا۔ اب یہودیوں کی جماعت کا جو دانشور تھا رأس الجالود نام تھا اس کی قیادت میں امام علی کے پاس آئے اور بولے، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہو؟ رأس الجالود بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ ان کا جواب ہماری کتاب تورات سے دیں گے۔ اگر آپ نے سب کے سامنے اس سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کا چیلنج قبول کر لیا اور بولے، اگر میں تمہارے سوالات جو کہ میں ابھی تک جانتا بھی نہیں ہوں کہ کیا ہے، ان کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہے اور سچا پیغمبر ہے۔ جب دونوں فریقوں میں معاملات طے ہو گئے اور سب لوگوں کو بلا لیا گیا تو یہودیوں کی طرف سے رأس الجلود جو اس کا بڑا تھا چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا، اے علی، اس ایسی چیز کا نام بتائے جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب باب العلم کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شرک ایسا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اور اسی طرح جو مجمع بیٹھا تھا تمام لوگوں نے واہ واہ کہہ کے بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اب رأس الجلود نے دوسرا سوال کیا اور بولا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ موجود نہیں ہے؟ تو حضرت علی فوراً کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس پر رأس الجلود نے کہا کہ نہیں، آپ ہماری کتاب تورات سے ہمیں جواب دے دیجئے۔ تو باب العلم علی المرتضیٰ نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 7ویں آسمان سے ہو کے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے سے دریافت کیا کہ وہاں پر آپ کے سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ وہاں پر میرے سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ اور پھر ایک اور فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ بولا کہ وہ زمین کے 7ویں گہرائی سے آیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے سے سوال کیا کہ وہاں پر تمہارا سب سے زیادہ قریب کون تھا؟
تو فرشتے نے جواب دیا کہ وہاں پر میرا سب سے قریب اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا، رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی ششدر رہ گئے۔ تب مولا علی نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ اب یہودیوں کے پاس تیسرا سوال تھا، اور تیسرا سوال پوچھا کہ اے علی یہ بتائے کہ وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے۔ اس پر مولا علی نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب بالکل بھی نہیں ہے۔ اب تیسرا جواب ٹھیک ہونے پر راس الجلود تھوڑا سا پریشان ہوا اور اپنی حکمت عملی بدل کر علمی سوال کرنے کے بجائے مولا علی سے تاریخی سوال کرنے لگا اور بولا کہ اے علی اس چشمے کا نام بتائے جو زمین پر پہلے مرتبہ جاری ہوا تھا۔ مولا علی بولے اس چشمے کو چھوڑو، پہلے میں یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلود کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا۔ تو مولا علی کہنے لگے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا، اور اس سے ابھی حیات جاری ہے۔ یہودیوں نے اس جواب کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا اور بولے کہ یہ بتائے کہ وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔ اس سوال پر مولا علی بولے تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی بار تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ اب یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ تب ان کے رہنما نے ایک اور مشکل سوال کیا اور بولے کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے۔ مولا علی بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے مہینے اور سال پر غور نہیں کرتے کہ ہر دن اور رات آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہودی بہت زیادہ بکلا گئے تھے، اور یہودیوں نے اگلا بھی سوال کیا اور بولے کہ یا علی یہ بتائے کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہے، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہے۔ اس پر حضرت علی بولے آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وہ دونوں تمہیں کبھی بھی غائب نظر نہیں آئیں گے، اور وہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ اور اسی طرح موت اور زندگی کو ڈھونڈو گے تو تم دونوں کو غائب پاؤ گے، اور تمہارے پاس ان کا کوئی بھی پتہ نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح یہودیوں نے باب علم حضرت مولا علی سے کئی سوال کیے، اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک بلا توقف دیے۔ اب مجمع میں بیٹھے ایک شخص نے بڑے تعجب سے کہا کہ حضرت لوگ تو ہر سوال پر سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ اس پر مولا علی بولے تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا 5۔ اس پر مولا علی بولے مجھے بھی تم لوگوں سے سوالوں کے جواب ایسے ہی معلوم ہے جیسے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالوں کے جواب ٹھیک مل گئے تو راس الجلود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں رشتہ دار اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا کے نوٹیفیکیشن آن کریں، آل پر پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ تاکہ کسی اور کی بھی رہنمائی ہو سکے، اور علم جتنا بھی پھیل جائے، جتنا بھی لوگوں تک پہنچ جائے تو صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ آپ جہاں بھی رہے، جس بھی ملک اور جس بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں، خوشحال رہے، آباد رہے، ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نے کہبان۔